السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے 119 تک ہے۔ پما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا، اور جو آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفس کے لیے، من خیر تجدوہ، بھلائی تم پالو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم، دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کی ذات تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیات جو ہیں ان میں بنی اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے تھے، تو مسلمانوں کو ان سوالات کے ذریعے بھٹکانے کی کوشش کی تھی راہ حق سے۔ اس آیت میں سیدھے راستہ اختیار کرنے کا ایک فارمولہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جس پر چل کر یہودیوں کے فتنے سے نپٹا جا سکتا ہے اور دین حق کو غالب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ راہ حق یا وہ فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو فارمولہ دیا گیا ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور اللہ کے حضور حاضر رہو، ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کی مدد سے ہر خطرے کا مقابلہ کرو۔ اس سے انسان کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ذات ٹھہر نہیں سکتی۔ دوسرا جو فارمولہ دیا گیا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، یعنی انسان اپنے جمع شدہ مال کو اللہ کی عنایت سمجھے اور اس میں سے ایک حصہ نکال کر اپنے معاشرے کے کمزور اور نادار لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے ایک حصے سے اقامت دین کی جد و جہد کی تیاری بھی کرے، یعنی جو مال اس کے پاس جمع شدہ ہے اس مال سے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ایک مضبوط معاشرے کا قیام ہوگا اور مومنین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کفر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور زکوٰۃ ان کو وسائل بھی مہیا کرے گی۔ اس کا ایک اور فارمولہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ، اس آیت کے اینڈ پہ یہ پختہ یقین کہ جو کچھ ہم اللہ کے پاس بھیجیں گے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اس کا اجر بھی ملنے والا ہے۔ اور اس بات کو ہم ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ آیت سنی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ آیت سن کر وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس زندگی بھر کے لیے مجھے یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ تو اہل ایمان کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ایک فارمولہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے جس پر وہ دین حق پر قائم رہ سکتے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے آنے والے طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کے فتنوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا من کانا، سوائے اس کے جو ہو ہودن او نصارا، یہودی یا پھر نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، قل ہاتو، پس کہہ دیجئے، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا
کافی ہے، بلکہ یہ ان کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، برہانکم تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلمہ کیوں نہیں، جس نے جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار بھی ہے، فلہ اجرہ تو اس کے لیے اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم اس کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے گا، یعنی اہل ایمان میں سے، یا اور وہ نیکوکار بھی ہوگا تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو آخرت کے دن کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت صرف اور صرف یہودیوں کے لیے ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ان کی محض جھوٹی تمنائیں اور آرزویں ہیں، اور اگر تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، یعنی قرآن اولاد یعقوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں اس طرح کی کوئی گارنٹی دی ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا کافی ہے، تو اس دلیل یا اس سرٹیفکیٹ کو پیش کرو۔ اس آیت کا ایک قابل غور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کسی خاص نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ایک اور بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ کہ ومن اسلم وجہہ للہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عنایت چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے سرکشی کرنا چھوڑ دو اور سیدھی طرح حق کو تسلیم کر لو، ہیلا سازیاں، سازشیں اور ہیرا پھیریاں کرنا چھوڑ دو اور دین اسلام کو قبول کرو۔ چہرے کو اللہ کے حضور سرنگوں کرنے کے معنی اپنی انا، اپنے تعصبات اور تکبر کو ختم کرنے کا نام ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی احسان کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے؟ تو حدیث جبریل میں احسان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کریں، یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر حال میں آپ کو چیک اینڈ بیلنس کیے ہوئے۔ تو پہلا درجہ ایمان قبول کرنے کا نام، دوسرا درجہ اللہ کے حضور اسلام قبول کرنے کا نام، تیسرا درجہ اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنے کا نام، چوتھا درجہ احسان یعنی عبادت اور اطاعت کے ہر پہلو میں حسن پیدا کرنے کا نام ایمان ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے حضور جھک جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، اللہ سے ڈریں گے اور سارے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے، وہ اللہ کی عنایات کے مستحق ہوں گے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو امت مسلمہ کے لیے بھی اس آیت میں ایک سبق نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو ہے وہ انہیں جنت کا حقدار نہیں بنا سکتی، بلکہ اس کے لیے انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا ہوگی۔ وکالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہیں عیسائی، علی شیء، کسی چیز کے اوپر۔ وکالت النصارى، اور کہا نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، فاللہ یحکم، پس اللہ کی ذات فیصلہ کر دے گی، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی رستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کی جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ،
اور جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کی ذات قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دے گا۔ گزشتہ جو آیات ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ یہود اور نصارہ کا ایک موقف تھا کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ اب ان کے درمیان یہ اتحاد صرف اور صرف اسلام دشمنی کی بنا پر نظر آتا ہے، یعنی جب اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود ان کے درمیان شدید قسم کا اختلاف ہے۔ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، تو پھر اتحاد کیسا؟ اور عیسائی اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر یہود دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو یہ شدید باہمی اختلاف کے باوجود دونوں ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں، یعنی بائبل مقدس کے، اور وہ اسی کو پڑھتے بھی ہیں۔ اب ان کے درمیان ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا ہے، جو کہ بالکل لا علم ہیں کسی بھی بات سے، کیونکہ وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، اور ان کی نسل بھی بالکل مختلف ہے، اور یہودی ان کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی اسلام دشمنی میں ان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے پر مجبور تو ہیں، کیونکہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے ان کے ساتھ مل کر۔ خود ان کا مسلک بھی یہ تھا کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں وہ بلندتر ہے، یعنی مشرکین مکہ کا، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کا کنٹرول سارا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ دین حق کی اشاعت کرتے چلے جائیں، ان کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دین حق کی تبلیغ کرتے چلے جائیں، جو مشن آپ کو سونپا گیا ہے آپ اس پر جاری رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ کی ذات جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان باتوں کے اختلاف میں فیصلہ فرما دے گا، اور قیامت کے دن ان پر ہر چیز روشن ہو جائے گی، یہ بھی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل، اور یہ بھی کہ یہ اختلاف کب، کیسے اور کیوں پیدا ہوئے۔ ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن منع، اس سے جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، این یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فی اسمہ، اس میں اللہ کا نام یا اس کا نام، وسعی فی خرابیہا، تو کوشش کی کہ اس میں ویرانی ہو۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو روکنے کی کوشش کرے اور ان کی ویرانی میں مسئلہ پیدا کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مسجد جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے، اس سے مراد عبادت گاہیں ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے کو ہر مذہب کی عبادت گاہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ضد بازی میں آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والوں کو اس سے روکا بھی جاتا ہے، اور مساجد کو برباد کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ مسجدوں میں جانے سے روکنے اور مساجد کی بربادی کا جو جرم ہے وہ یہود و نصارہ بھی کرتے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی، یعنی تاریخ جو ہے وہ ایسے واقعات سے ہمیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، جیسے یہود و نصارہ کے درمیان بیت المقدس میں عبادت کے مسئلے پر بہت سی جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ عیسائیوں نے ٹائٹس کی قیادت میں یروشلم پر جب حملہ کیا تو بیت المقدس کو اجاڑ کر رکھ دیا، اس کے اندر گندگی کے جو ہیں وہ ڈھیر لگا دیے، اور بیت المقدس کی یہ حالت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قائم رہی، اور پھر مسلمانوں نے بیت المقدس کا نظم و نسق جب سنبھالا تو اس کو باقاعدہ عبادت کا بنا دیا۔ پھر اس کی ایک اور مثال، یعنی حبشہ کے عیسائی حکمرانوں نے جب یمن پر قبضہ کیا تو لوگوں کو خانہ کعبہ کے حج سے روکنے کی کوشش کی، اور جب یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی
تو ابرہا جو یمن کا ایک عیسائی حاکم تھا، اس نے ہاتھیوں کے ایک لشکر کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ ڈھیر کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہم لے سکتے ہیں کہ مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے مسلمانوں کو کئی سال تک طواف کعبہ سے بھی روک کے رکھا، یہاں تک کہ پھر ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو عمرے کا موقع ملا، اور آخرکار مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کر کے خانہ کعبہ کو واقعی اللہ کی عبادت گاہ کا مرکز بنا دیا۔ تو آیت کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس میں اللہ کے گھر کو آباد ہونے سے روکنے کے لیے ایک وعید سنائی گئی ہے۔ جو لوگ ایسا کام کریں گے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس طرف تم منہ کرو، فَثَمَّ، تو اس طرف وجہ اللہ، اللہ کا سامنا کرو گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ تو جس طرف تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بس بے شک اللہ صاحب وسعت اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی یہود اور نصارہ کے درمیان جھگڑے کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ جھگڑا کون سا تھا؟ یعنی بیت المقدس کے بارے میں یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی کونے میں موتقف ہوئیں، اس لیے عیسائی لوگ اس طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، جبکہ یہود اس سے گریز کرتے تھے، یعنی مشرق کی طرف سجدہ کرنا، اور مغرب کی طرف منہ کر کے اہل یہود سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب مشرق اور مغرب کی اس تفریق نے ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا کیا کہ ان میں سے ایک گروہ بیت المقدس ہی کو برباد کرنے پر جو ہے وہ تل گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ اس بات کا اختلاف کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں یا پھر مغرب کی طرف۔ اب اس آیت سے ہم ایک پہلو جو ہے وہ اور بھی نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ غالباً یہ آیت تبدیلی قبلہ کے حکم کی تمہید بھی ہو، کیونکہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یا تو ان کی پہلی نمازیں جو ہیں وہ بیکار گئیں یا پھر ان کی بعد کی نمازیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ سمتوں کے تبدیل ہونے سے عبادت کی روح تبدیل نہیں ہوتی، جس طرف اللہ کا حکم ہو اس طرف منہ کر کے سجدہ کرو، بے شک وہ بہت وسعت والا اور بے پناہ علم والا ہے۔ سجدہ اس تک پہنچ جائے گا کیونکہ سجدہ نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، لہذا مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ وقالو، اور کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، والدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کل اللہ قانتون، سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، بلکہ وہ پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمان کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو پس کہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو پس وہ یہی کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن فیکون، ہو جا، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، بلکہ وہ پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے
جو عقائد ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ سب اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن سب نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی تھی۔ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جس پر قرآن جو ہے وہ یہ تبصرہ کرتا ہے وَلِلَّهِ الْبَنَاتُ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے جو وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے یہ تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ کیا عجیب دوہرا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ جب ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے جب کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے مثلاً ظل وجہہ مسوداً وہو کظیم، تو ان کے چہرے سیاہ رات کی طرح مانند پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح کا عقیدہ عیسائیوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا جو مرکزی عقیدہ ہے عیسائیت کا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن اس طرح کے عقیدہ تثلیث کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس طرح؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ فمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کیا گیا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے اللہ کلام کرتا، او تاتینا آیا، یا پھر ہمارے پاس آئے آیتن کوئی نشانی، کذالک قال الذین، اس طرح کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم بس ملتی جلتے ہو گئے ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیا الآیاتی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ جیسی۔ تو ان کے دل، قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اب مشرکین مکہ کے یہاں دو مطالبات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ پیغامات پہنچاتے ہیں اور ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے کہ سرداران قریش میں سے اللہ کی ذات نے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کیوں نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ان کے فضول مطالبات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دے کر ہر سمجھدار شخص اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اگر اللہ ایک آدمی سے باتیں، ایک انسان سے باتیں کرنے لگے تو انسان کی آخری آزمائشی کیا رہ جاتی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ نبوت کی اہم ذمہ داری کس کو سونپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ ایسی احمقانہ باتیں پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کی یعنی مشرکین مکہ کی اور ان کی یعنی یہود و نصارہ کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ دونوں ہی اپنے انبیاء کرام یعنی اپنی طرف آنے والے انبیاء کرام کو تنگ کرنے کے لیے ایسی احمقانہ باتیں کرتے رہتے تھے جن کا مقصد حق کی تلاش نہیں تھا، کیونکہ جن لوگوں کا مقصد حق کی تلاش ہوتا ہے وہ اس طرح کے فضول سوالات نہیں کرتے، اور فضول سوالات کرنے کا مقصد حق کی طرف مائل ہونا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ نکلتے دیکھ کر مسلمان ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردوں کو زندہ کر دکھایا تھا، نشانیاں تھیں نا اللہ کی، تو کیا بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ وہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ محض ان کی ہیلا سازیاں تھیں، ان کے بہانے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ تو قرآن اس پر کیا تبصرہ کرتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور جو لوگ واقعی حق کی طرف آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے لیے اس کائنات میں اللہ کی ذات کا ادراک حاصل کرنے کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، وہ خبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے پوچھا نہ جائے گا
اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے بارے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کچھ باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر ایک تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ جو پیغام آپ دے رہے ہیں وہ حق ہے، اور آپ کا کام ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینا اور انکار کرنے والوں کو ڈرانا اور آخرت کے عذاب کی تنبیہ کرنا ہے۔ آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے دوزخ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ اگر وہ جہنم میں جانے پر خود تلے ہوئے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات میں قرآن سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی کہہ دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے بہت دور جا چکے ہیں، لہٰذا آپ کا کام صرف اور صرف نبوت کے کام کو جاری رکھنا ہے، تبلیغ کا کام جاری رکھنا ہے۔ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، لہٰذا اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔